بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. ہم اللہ کے نام سے سورہ شورى سے آج کے مطالعے کا آغاز کریں گے. سورہ شورى بھی سلسلہ حوامیم کی صورت ہے. کل میں نے کچھ تعارف کروایا تھا کہ مکی صورتوں کا یہ جو خاص گروپ ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات حامیم ہیں، اس گروپ کا آغاز ہوا ہے سورہ زمر سے. اگرچہ اس کے ساتھ حروف مقطعات نہیں ہیں، لیکن ہر اعتبار سے وہ اسی گروپ کی صورت ہے. وہی انداز، وہی سٹائل، وہی موضوعات. اور اس میں توحید کا ایک خاص پہلو ہے جو ان صورتوں میں ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے سورہ شورى تک. توحید عملی یعنی انسان عمل سے بھی ثابت کرے کہ وہ ایک ہی اللہ کا ماننے والا، اسی کا غلام ہے. صرف زبانی نہیں، صرف عقیدے کی حد تک نہیں، صرف فکر و نظر کے حد تک نہیں، بلکہ عمل سے واقعتاً اس کا دل، اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کے معمولات گواہی دیں کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے ہر اعتبار سے. تو سورہ زمر میں عبادت رب زیر موضوع تھا. سب سے مقدم اطاعت اللہ کی زندگی کے ہر گوشے میں، نفس کی اطاعت مؤخر، رواج کی، چلن کی، اور جو غلط افکار ہیں وہ سب پیچھے. ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت جو ہے وہ سر فہرست ہوگی، مقدم ہوگی. اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے. یہ ایک پہلو تھا جو کچھ رہ گیا تھا بیان سے. یہ عبادت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں. ایک اللہ کے آگے بچھ جانا، اس کی اطاعت، سر تسلیم خم، جو حکم آئے سر آنکھوں پر. اور دوسرے محبت، شوق سے ہو یہ، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود حقیقی ہے. ہمارا اور اس کا معاملہ ایک عام آقا اور غلام کا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے انسانوں میں. وہ خالق بھی ہے ہمارا، وہی مالک ہے. ہم تو ملکیت ہیں اس کے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اس کی امانت ہے. پھر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے. اور اس دنیا میں بھی ہماری ضروریات وہی بہم پہنچا رہا ہے، اور وہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. لہذا یہ ہے کہ ہم جو اس کی اطاعت کریں گے تو شوق کے جذبے سے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. تو وہ شوق ہے جو درکار ہے. اور اس شوق کا بھی جو ایک معیار ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. محبت اور شوق. محبت والدین سے بھی کرنی چاہیے،
لیکن اگر والدین کو ایسی بات کا حکم دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے حقوق اللہ پر زد پڑتی ہو، تو اس معاملے میں پھر اطاعت والدین کی نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی۔ اولاد سے محبت جو ہے وہ بھی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر اولاد کی محبت میں حلال حرام کی تمیز اٹھا دی، اللہ کے احکام توڑ ڈالے، تو یہ محبت اللہ کی محبت سے غالب آ گئی، ناکام ہو گئے اس امتحان میں۔ اسی طریقے سے بیویوں سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، سب اپنی جگہ، لیکن سب سے مقدم، سب سے فائق، سب سے بلند، سب سے شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اس کا ٹیسٹ سیدھا سا یہ ہے کہ جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہو تو آپ کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی آپ نے اللہ کو وہ مقام دیا ہے جس کا وہ حقدار ہے اور جس کا وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ مضمون تو تھا سورہ زمر کا۔ اس کے بعد توحیدی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہی ہے سب کچھ با اختیار، مختار مطلق، اور خدائی میں اختیار میں اس نے کسی کو شریک کیا ہی نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تو پھر دعا بھی صرف اسی سے ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں ہے اختیار۔ اور انسان کا جو مقام ہے، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا، یہ مسجود ملائک ٹھہرا ہے، تو یہ کسی اور سے کمتر ہستی سے، کسی لاچار ہستی سے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے دعا مانگے، اس سے التجائیں کرے، یہ انسانیت کی بھی توہین ہے۔ تو دعا صرف اللہ سے، یہ ہے مضمون جو ہم نے سورہ مومن میں دیکھا کہ بار بار فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے ایک مضمون آتا ہے دعوت اللہ، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق کو خالق کی طرف راغب کرنا، متوجہ کرنا، اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے کلام کی طرف پلٹو، رجوع الی القرآن، اس کا دین حق جو ہے اس کو اختیار کرو، اس کی طرف آؤ۔ یہ سب سے اونچا کام ہے اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ دعوت اللہ کا مضمون ہم نے سورہ حامیم السجدہ میں دیکھا کہ وہ اس کا مرکزی مضمون تھا۔ سورہ شورى میں ہم دیکھیں گے کہ اقامت دین، یہ ہے اس کا مرکزی تھیم اس پوری صورت کا، کہ وہ جو دین اللہ نے دیا، دین حق، نظام عدل اجتماعی، جو میزان ہمیں عطا کی ہے، یہ سمبل ہے، میزان جو ہے وہ عدل، انصاف، قسط، اس کا سمبل ہے۔ اس میزان کو نصب کیا جائے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے تم ایک طرف رکھ دو لپیٹ کر ریشمی جزدان میں، اور احترام سے جو ہے اس کو اٹھا کر چوم لیا کرو، کبھی کبھی خود پڑھ لیا، زیادہ تر جو ہے وہ مردوں کے لیے، ان کو ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لی، یہ اس لیے نہیں دی گئی تھی۔ اس کو نصب کرو، قائم کرو، ان اقیم الدین، یہ مضمون ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کی بندگی پورے طور پر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جو اجتماعی معاملات ہیں وہاں تو غیر اللہ کا حکم چل رہا ہے، معیشت میں تو شیطان کی حکمرانی ہے، ابلیسی نظام ہے معیشت کا پورے ملک میں، معاشرت غیر اسلامی ہے، ہماری معاشرت جو ہے وہ نہیں ہے جو ہم نے یہاں اس قرآن میں پڑھی ہے، یہ تو وہ ہے، ہم نے قبلہ بنایا ہے مغرب کو، وہ مغرب وہ جو بیونڈ ہے ہمارے اس مغربی قبلے سے، جو مکہ کا قبلہ ہے، اس سے بیونڈ ویسٹرن ورلڈ، یورپ، امریکہ، معاشرت تو ہم نے وہاں سے لی، اس کے اصول وہاں سے لیے۔ تو یہ معاشرت اگر وہ ہو اور معیشت جو ہے وہ شیطانی نظام پر مبنی ہو، تو پھر کیا آپ اللہ کی بندگی کریں گے؟ چند گوشوں میں، محدود گوشوں میں۔ تو بندگی پوری اللہ کی تبھی ہوگی کہ جب نظام بھی اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہو، قرآن و سنت کی بالادستی ہو، دین حق قائم ہو اور میزان نصب ہو جو اللہ نے عطا کی۔ تو یہ ہے موضوع اس سورہ مبارکہ کا، مکی صورت ہے، اس کے آغاز میں 5 حروف ہیں مقطعات۔ قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے جس میں کل 2 ہی صورتیں ہیں جس کے آغاز میں حروف مقطعات جو ہیں وہ اس تعداد میں آئے ہیں۔ ایک سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد،